وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور وہ کتاب جو اس نبی پر اتاری گئی، متخذوہم اولیاء، تو یہ دوست نہ بناتے ان کافروں کو۔ یہ بھی یہودیوں کو خطاب ہے کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اگر ان کا حقیقت کے اندر ایمان اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ہوتا اور اپنی کتاب تورات پر ہوتا تو یہ اتنا ایمان پھر ان کا مضبوط ہوتا۔ اللہ کو بھی انہوں نے اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھا، نبی کے اوپر بھی ایمان رکھا، اور ہدایت کے لیے کتاب بھی پاس موجود ہے، اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، تو یہ لوگ کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ پھر یہ موازنہ کرتے یار ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اور یہ قرآن بھی اترا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب یہ موازنہ کرتے کہ مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی نبی کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، تو جب چیزیں مشترک ہیں ان کی آپس کے اندر تو یہ مسلمانوں کو ترجیح دیتے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بناتے۔ لیکن حقیقت کے اندر ان کے اندر ایمان ہی نہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اوپر سے یہ باتیں کرتے ہیں، حقیقت کے اندر ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کا لفظ عام بولا جاتا ہے، فاسق کہا جاتا ہے جو اطاعت سے نکل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جائے، وہ انسان فاسق ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک حکم دے دیا، رسول نے ایک حکم دے دیا، اب یہ اللہ کو کے حکم کو بھی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، رسول کے حکم کو نہیں مانتا، تو یہ انسان فاسق ہے۔ اور ان اہل کتاب میں سے یہودیوں میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو فاسق لوگ ہیں، اطاعت سے نکلنے والے ہیں، کہ نہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، نہ انہوں نے اپنی کتاب کی اطاعت کی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اور البتہ تو ضرور پائے گا لوگوں میں سے دشمنی کے اعتبار سے زیادہ سخت، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے۔ اگر تم نے دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادہ جو دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں ان میں سے ایمان والوں کے سب سے زیادہ جو دشمن ہے وہ یہودی ہیں، یہودی ان سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ والذین اشرکوا، اور دوسرا وہ طبقہ جو مشرکین ہے، مشرکین مکہ، کتنی تکلیفیں دی رسول اللہ کو، اب مکہ کے اندر وہ تکلیفیں دے رہے ہیں اور مدینہ کے اندر یہ گروہ کھڑا ہے مقابلے کے لیے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ تو پائے گا محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب ایمان والوں کے، الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو گے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، یہودیوں کو اور مشرکین کو دیکھو گے تو یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب عیسائی کس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ذالک بأن منہم قسیسین، ان عیسائیوں کے اندر اہل علم موجود ہیں، قسیسین یعنی سریانی لفظ ہے جس کے اندر علماء کو کہا جاتا ہے کہ ان عیسائیوں کے اندر اہل علم موجود ہے، ورہبانا، اور درویش موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور ان کے اندر متکبر نہیں ہے۔ یہ حکم وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھا، آج کے زمانے کے اندر عیسائیوں کا یہ حکم نہیں، آج کے زمانے کے اندر عیسائی بھی مسلمانوں کا ویسے ہی دشمن ہے۔ یہ حکم اس وقت اتارا گیا تھا کیونکہ مدینہ کی ریاست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، اس کو آباد کیا، اپنی ریاست قائم کی، اور عیسائیوں کی ایک ریاست تھی حبشہ جس کا بادشاہ نجاشی تھا جو عیسائی تھا، اور اس کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں۔ ان کے جو سلطنت تھی حبشہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، آپ کے صحابہ کو تنگ کیا گیا، تو آپ نے سب سے پہلے 10-11 مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی تھی اور ان کو حبشہ کے اندر بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک اور جو ہے دوسرا لشکر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر نجاشی کے پاس گیا تھا۔ ان مشرکین مکہ نے اپنا وفد بھیجا اور جا کر نجاشی کے سامنے انہوں نے تحفے تحائف رکھے اور یہ کہا کہ یہ باغی ہے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو نجاشی نے ان کو بلایا
جو مسلمان وہاں پر گئے تھے کہ جو پہلے گئے تھے جو بعد میں گئے تھے ان کو بلایا اکٹھا کیا اور نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تم کس مذہب کی بات کرتے ہو, تمہارا دین کس چیز کی جو ہے دعوت دیتا ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم کی تلاوت کی جس کے اندر یہ واقعہ حضرت مریم کا آ رہا تھا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آ رہا تھا. تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ یہ وہی دین ہے جس دین کی بشارت ہمیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. ہماری کتابوں کے اندر بھی اس دین کی بشارت تھی, اس نبی کی بشارت تھی, یہ وہی دین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اس وجہ سے کہ محبت تو اب ان کو دیکھ لو, یہودی تو مخالفت کر رہا ہے, مشرک بھی مخالفت کر رہا ہے, اور حبشہ کا نجاشی جو عیسائی بادشاہ ہے, عیسائی ریاست ہے, وہاں پر مسلمان چلے جاتے ہیں اور وہ آگے سے مقابلہ نہیں کرتے, بلکہ 70 کی تعداد کے اندر نجاشی نے 70 بندے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیجے کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کے بارے میں اور معلومات اکٹھی کرو. اور جب یہ لوگ آ گئے, اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو آگے بیان فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب سنا انہوں نے جو اتارا گیا تھا رسول پر, تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ, تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ تفیض من الدم, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, مما عرفوا من الحق, اس بات سے کہ انہوں نے حق کو جان لیا. جب قرآن سنا اور پھر رسول اللہ سنا رہے ہو, رسول اللہ دعوت دے رہے ہو, تو کیسے اثر نہیں کرے گی. اور پہلے ایک نے بات سنی بھی ہو, ان کی کتاب کے اندر آئی بھی ہو, اور ان کے نبی نے بھی یہ بات ان کو سمجھائی ہو کہ آخری نبی جو آئے گا وہ اس انداز سے ہجرت کرے گا, اس خاندان کے اندر ہوگا, اس کی کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں ہوں گی, ایسی دعوت ہوگی. تو جب وہ دعوت, حق کی دعوت رسول اللہ نے دی, انہوں نے سنی, تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ جو 70 بندے نجاشی نے بھیجے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ تو اس زمانے کی بات تھی. اور پھر بعد کے اندر جو زمانہ آیا اس کے اندر دیکھ لو کہ عیسائی, جیسے ہندوستان کے اندر دیکھ لو انگریز آیا, وہ بھی اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے, نصرانی کہتے تھے. انہوں نے آ کر مسلمانوں سے ریاست چھینی, اس ریاست کے اوپر حملہ کیا اور ایک لمبے عرصے تک پھر حکومت کرتے رہے اور مسلمانوں کو اپنا ماتحت کیا. پھر وہاں پر ایک اتحاد شروع ہوا تھا, ہندو اور مسلم اتحاد, کہ یہ دونوں قومیں ہندوستان کے اندر موجود تھیں, مسلمان اور ہندو. اب ان دونوں نے اتحاد کر لیا کہ اس انگریز کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے. جب ایسی صورت آ جائے کہ اب وہ جو انگریز تھا اس کے پاس تو کوئی مذہب نہیں تھا, صرف نام تھا کہ ہم عیسائی ہیں, باقی نہ آسمانی کتاب موجود تھی ان کے پاس, نہ کوئی کلمہ موجود تھا, اور نہ باقی کوئی شریعت کا حکم موجود تھا, صرف نام کے عیسائی تھے. تو ان کا مقابلہ مسلمانوں نے کیا, اور اس اتحاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انگریز کو وہاں سے نکالا. تو ہر جگہ پر یہ حکم نہیں چلتا, یہ حکم تھا صرف رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ خاص, کہ وہاں پر اس وقت جو عیسائی موجود تھے, یہودیوں کے مقابلے کے اندر یہودی نبی پاک کے مخالف تھے, اور جو عیسائی تھے ان کے اندر پھر بھی نرمی تھی, اور وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے, اور انہوں نے اس کے بعد اسلام بھی قبول کیا تھا اس نجاشی نے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اور ان لوگوں نے, یہ جو 70 بندے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ لا نؤمن باللہ, ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر, وما جاءنا من الحق, اور اس پر جو ہمارے پاس حق آیا, یعنی قرآن آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا, حق اور سچی بات آ گئی. اب ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کو داخل کیا جائے گا, ربنا, اے ہمارے رب, مال قوم صالحین, نیک لوگوں کے ساتھ. یہ بھی امید کی کہ جب اسلام قبول کر لیا, اسلام کو سمجھ لیا, تو آگے پھر یہ امید بھی کرنے لگے. امید جو ہے نا, ایمان اسی چیز کا نام ہے, امید اور خوف کے درمیان, کہ انسان کو امید ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں, نیکی کے کام کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا. اپنے فیصلے خود نہ کرو, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری نمازیں تھوڑی ہیں, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنوں میں سے تمہیں نکال کر لاتا ہے. ہر بندے کے حصے کے اندر سجدہ نہیں ہے. کتنے ہوں گے ابھی بیٹھے ہوں گے, کوئی رات کو 12-1 بجے تک جاگتا ہے, مجلسیں لگتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. تو جب اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہوتی تو ساری عبادت اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے, کہ سجدہ انسان کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کی توفیق کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کے اندر امید رکھے کہ میں نے یہ جو کام کیا, اس کام کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا.
اور ہمارے علماء نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ جب انسان کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پچھلی نماز قبول کر لی، اس نے قبول کی ہے، تب دوسری نماز کی اس نے اجازت دی ہے، تب اپنے گھر کے اندر بلایا ہے۔ خود اپنے بارے میں فیصلے نہ کیا کرو یہ ہماری کون سی نماز ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور خوف اتنا ہو کہ اگر گناہ ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ میں نے صرف ایک بندے کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، باقی ساری انسانیت جہنم کے اندر، تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات پر امید اتنی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عمر ہی ہو سکتا ہے میں ہی ہوں اور وہ ایک بندہ جس کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے۔ اور خوف اتنا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ میں نے ساری انسانیت کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے اور ایک بندے کو جہنم کے اندر داخل کرنا ہے، تو پھر مجھے خوف اتنا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اب یہ چیز ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہو، کہ نہ انسان آگے نکلے نہ پیچھے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی امید وابستہ ہو۔ انہوں نے بھی جب رسول اللہ کی دعوت کو سنا تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ وَنَتْمُ وَيُدْخِلَنَا، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو داخل کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگ اب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر لے جائے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو انہوں نے اللہ سے یہ امید رکھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا دیا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ بات کی تھی اس کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان نہروں کے اندر اور ان باغات کے اندر رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا، یہ بدلہ ہے کہ نیکیاں کرو گے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، دنیا کے اندر تو شاید وہ نظر نہیں آتی، لیکن جب انسان دنیا سے جائے گا پھر اس کو پتہ چلے گا ان نیکیوں کی قیمت کا، کہ انسان نے جو دنیا کے اندر نیکیاں کی ہوں گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، جو کہتے ہیں نا جی کچھ بھی نہیں ہوتا، کر لو آج جو کچھ کرنا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر اختیار کیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا نیکیاں کرنے کا، یہ آگے سے نیکی سے انکار کر دیتے کہ ہم نیکی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کا حکم دیا تھا، یہ آگے سے اس بات کا انکار کر دیتے کہ نہیں ہم گناہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان کیا کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے لوگ ہیں۔